سب سے پہلے معاشرے کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہاں سے بھاگے نہ. لوگ دوسرے ملکوں کو جا کے اپنی سروسز دے رہے ہیں, ہمارا ملک جو ہے وہ السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ ہوں گے. اسموک بھی بہت چل رہی ہے اور اسموک ختم ہونے کا کوئی راستہ نہیں بن پا رہا, اور اسموک اتنی ہے کہ اس سے بہت سی بیماریاں آ رہی ہیں. جب اسموک خوب ہوتی ہے بھرپور تو اسموک ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب دن چلتا جاتا ہے تو پھر مچھر آ جاتا ہے, اور جب مچھر جاتا ہے تو پھر اسموک چلتی رہتی ہے. رات اسموک کا خطرہ, صبح صبح ارلی ان دا مارننگ اسموک کا خطرہ, اور اس کے درمیان کا ٹائم ہے اس سے مچھر کا خطرہ. جائیں تو کدھر جائیں, بچ کے رہنا ہے تو کہاں رہیں. یہ ان معاشروں میں, ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ ہیلتھ کا کیئر نہیں ہوتا. کبھی دوسرے ملکوں میں جائیں نا, لوگ کیوں بار بار بھاگتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کینیڈا جانا ہے, کوئی کہتا ہے امریکہ جانا ہے, کوئی کہتا ہے انگلینڈ جانا ہے, کوئی کہتا ہے ڈنمارک جانا ہے. ان ملکوں میں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہاں پہ ہائیجینک فوڈ اور وہاں پہ ہیلتھ از ویلتھ. اور ان ملکوں میں لا اینڈ آرڈر, ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہے. چاہے ان کے پاس انرجی نہ ہو, لیکن لوگ بھاگتے ہیں. ہمارے کتنے سکلز ورکر ان ملکوں میں جا چکے ہیں. یہاں ایک کوئی تیار ہوا بندہ یا بندی سکل اچھی لے لی, وہ ساتھ ہی امیگریشن مانگتا ہے, ساتھ ہی ویزے دیتا ہے, ساتھ ہی بھاگ جاتا ہے, ملک چھوڑ جاتا ہے. سب سے پہلے معاشرے کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہاں سے بھاگے نہ. لوگ دوسرے ملکوں کو جا کے اپنی سروسز دے رہے ہیں, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی تو بہت کر رہا ہے, اور اس ترقی کو ہم نے اور ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. صحت کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. جب تک صحت نہیں ہوگی ہم اچھے دماغ پیدا نہیں کر سکتے. مچھر بہت پھیل چکا ہے. پہلے مچھر کو ملیریا ہوتا ہے, یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے مچھر کو ملیریا ہوتا ہے, پھر آدمی کو, پھر انسان کو ملیریا ہوتا ہے. اور لیمن گراس میں وہ ایسے کیمیائی مادے پائے جاتے ہیں جو مچھروں کو بھگانے میں مدد دیتے ہیں. لیمن گراس کے پتے توڑ کر باریک کاٹ لیں یا پیس لیں. ان کا پیسٹ جسم کے کھلے حصوں پر لگانے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ٹوٹکا دے رہا ہوں, فوری اس کا استعمال کریں. ملیریا اور ڈینگی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ مچھروں کے ذریعے پھیلتے ہیں. اب تک کی ریسرچ کے مطابق مچھروں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں 5 قسم کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ زکا وائرس, مغربی نیل وائرس, چکن گونیا وائرس, ڈینگی اور ملیریا. یہ مچھروں سے پھیلتی ہیں, اور ہمارے ہاں تو مچھر ہی بہت ہے بھائی. آپ کو پتہ نا کتنا مچھر ہے؟ شہروں میں اتنا مچھر ہے تو گاؤں تو بیچارے مچھروں سے بھرے پڑے. ایک دوسرے سے مختلف ہو کر بھی ان میں ایک ریزمبلنس, مماثلت یہ ہے کہ فوری علاج نہ کرنے پر ان میں سے ہر بیماری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ جراثیم کی یہ 5 اقسام ہر مچھر میں ہو. دلچسپ امر یہ ہے کہ وائرس کی پیدائش مچھروں کے جسم میں نہیں ہوتی, بلکہ مچھر خود ان کے متاثرین میں ہے. پہلے مچھر کو چکن گونیا یا ملیریا ہوتا ہے, پھر مچھر جسے کاٹتا ہے جراثیم اس سے منتقل ہو جاتے ہیں. مچھروں میں یہ جراثیم ایسے جانداروں سے منتقل ہوتے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوں. جب مچھر ان کا خون پیتے ہیں تو جراثیم مچھروں کو منتقل ہو جاتے ہیں اور ان کے ذریعے پھیلتے ہیں. مچھروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, نہ ویکسین لگائی جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ان سے بچا جائے. اور کیسے بچا جائے؟ ایسے سپرے کیے جائیں علاقوں میں, سوسائٹی میں, گلی محلوں میں, پورے سٹی میں, شہر میں, ایون کہ گاؤں میں بھی, وہاں بھی تو انسان رہتے ہیں. ایسے سپرے کیے جائیں کہ مچھر نہ آئے. مچھر ایک بہت بڑی بیماری ہے, اور یہ مچھر انسان کو ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا, اور وقت سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایک مچھر زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی؟ نو, ہماری بھی ذمہ داری میں آتا ہے. ہم کھلا پانی مت رکھیں, صاف پانی, اس پر ڈینگی پیدا ہو جاتا ہے. ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں تو سارا پانی ہم
گلی میں پھینک دیتے ہیں، اور گلی میں جو پانی اکٹھا ہوتا ہے ہم اس کو سمیٹتے نہیں ہیں، گھر کے اندر وائپر پھیر لیتے ہیں، گلی کے اندر وائپر نہیں پھیرتے۔ اگر گلی والے پانی کو آپ سمیٹ دیں، وائپر پھیر دیں، جھاڑو سے اس پانی کو پھیلا دیں اور اس کو خشک ہو جائے گا ہوا چلنے سے، تو پانی خشک ہونے سے گلی خشک ہو جائے گی، اس میں مچھر پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ گھروں کو صاف کر دیتے ہیں، اب گھروں سے وائپر پھیر کے پانی جب باہر پھینکتے ہیں تو پانی آپ کے گھر کے باہر گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد، کچھ لمحے بعد اس کے اندر مچھر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب مچھر پیدا ہوتا ہے وہ مچھر سیدھا آپ ہی کے گھر آتا ہے، آپ کے گھر سے پانی نکلے نا تو مچھر آپ ہی کے گھر میں منتقل ہوگا، آپ کے گھر میں بخار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، گلا خراب ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، مچھر آ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ایسا بھی پاسبل ہے کبھی ڈینگی بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے پانی پھینک دیا، اور جو کھلا پانی رکھتے ہیں، صاف پانی کھلا، وہ اس پانی میں بھی مچھر پیدا ہوتا ہے۔ مچھروں سے بچنے کے لیے پہلے تدابیر تو ہمیں خود کرنی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ ہم سے بہت ٹیکس لیتی ہے، ہم بہت ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے دیے ہوئے پیسوں میں سے آئی ایم ایف کو تو واپس پیسے کرنے ہی کرنے ہیں، تو کچھ پیسے سپرے کروا دیں، سپرے گلی میں، محلے میں، علاقوں میں سپرے کی گاڑیاں بھیجے، وہ سپرے 2 ٹائم ہوگا نا، صبح اور شام، اور کم از کم 7 دن 2 ٹائم سپرے ہوگا، دوبارہ مچھر وہاں پیدا نہیں ہوگا اس جگہ پہ۔ کسی زمانے میں بڑی بڑی ایلیٹ سوسائٹیز میں مچھروں کے سپرے ہوتے تھے، اب ایلیٹ سوسائٹی کے پلاٹ سارے سیل ہو چکے ہیں، اب انہیں کیا ضرورت پڑی ہے ایلیٹ سوسائٹی والوں کو کہ وہ مچھروں کا سپرے کریں؟ یہ سب کچھ ہم نے خود سوچنا ہے، اپنے آپ کو خود بچانا ہے، ملک پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود کو خود بچائیں گے تو ملک تو کمال ہے، وہ تو چلتا ہی جائے گا اور اس نے چلتے رہنا ہے۔